ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وآلانا محمد وعلى آله وأصحابه سلاما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق خلاقنا العظيم. گرامی قدر علماء ذی وقار، محترم المقام، معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک فرقان حمید دا 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل مکیہ. جس سورت دے 12 رکوع اور 111 آیات ہیں. اس مبارک سورت دی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی. اج دا موضوع معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. دعا فرماؤ کہ اللہ تعالی جل شانہ حق بولن تے عمل دی توفیق عطا فرماوے. آمین. انسان دی تاریخ بلعجبی دا مجموعہ ہے. اگر وہ منن تے آوے تو پتھراں کو خدا منے دے، جھکنا چاہے تو صنم بت یا مورتاں دے اگوں جھک ویندا ہے. انکار کرے تو خالق کے کائنات دی حقیقت دا انکار کر دینا. ہر دور اور ہر زمانے دے اندر یہی کچھ ہوندا ہے. حق تے باطل دا ٹکراؤ تے تصادم روز آفرینش تو لے کے آج تک اور پھر قیامت تک راسی. مگر یہ بات یاد رکھو کہ انشاءاللہ کامیابی ہمیشہ حق دی ہوندی ہے. جتنا انسان بہت سارے حقائق دا انکار کر دیں، اتنا کچھ ایسے بھی ہیں کہ جڑے قرآن شریف دے پیش کیتے ہوئے واقعہ معراج کو بھی صحیح طور پہ تسلیم نہیں کرتے. بعض سارے مذہب اسلام دے وچ یہ جو لوگ ہیں جڑے یہ کہندے ہیں کہ معراج دا واقعہ نبی علیہ السلام نو نیندر دے وچ ہویا، یعنی جنہیں کوئی آدمی خواب لے جائے ایک پاک پیغمبر دا خواب ہے.
جہاں تک ادا حقیقت دے نال تعلق ہے اسلام دی حق پرست جماعت اہل سنت بریلوی مسلک دا عقیدہ ہے کلام الہی دا بھی ہو فرمانے احادیث مصدقہ دے نال بھی یہ ثابت ہے جو سارے پاک نبی دا معراج دا واقعہ سچا ہے تو نبی پاک دا جسمانی معراج ہے ذوق تے محبت نال چاہو سبحان اللہ. یہ واقعہ سارے نبی علیہ السلام دے جسمانی معراج کا ہے. قرآن شریف دے وچ رب نے فرمایا سبحان الذی اسرا پاک او ذات جے سیر کرائی. رب تعالی دی پاکیزگی موجود ہے رفت موجود ہے اللہ تعالی دی الوہیت کا ذکر ہے کہ اللہ پاک ہے. صرف پاک ہی نہیں بلکہ پاکیزگیاں دی ذات نو سجدیاں ہیں. سبحان اللہ عما یشرکون. وہ خالق دی ذات والا صفات ہر شرک تو پاک ہے. ای واسطے عقیدہ رکھو جو رب دا کوئی شریک نہیں. آخو رب دا کوئی شریک نہیں. اندر نظام قدرت دے وچ کوئی حصے دار نہیں. وہ ساری کائنات دا واحد مالک ہے. آخو تو سبحان اللہ. اللہ ساری کائنات دا واحد مالک. تمام پاکیزگیاں اسی دی ذات نو زیبا ہے. ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا پاک او ذات جے سیر کرائی. اسرا دا لفظ خالق کائنات نے صرف اس واسطے استعمال کیتا کہ سیر دا تعلق انسان دے وجود نال ہو گئے. سیر دا تعلق روح نال نہیں وجود نال ہے جسم نال ہے. سیر ہمیشہ جسم دی تندرستی دی خاطر نشو و نما دی خاطر سکون دی خاطر کیتی ہے ویندی تاکہ وجود دے آسائے رئیسہ جڑے ہیں وہ صحیح طور تے کام کریں. ای واسطے سیر کریں دیئے. رب تعالی جل شانہ نے فرمایا میں اپنے نبی کو سیر کرائی. معلوم تھیا سارے پاک نبی دے معراج دا مضمون کہ یہ واقعہ جس میں اطہر دے نال ہویا. حضور لباس مبارک پہن کے عرشاں تے گئے بلکہ جوڑا مبارک پہن کے حضور عرشاں تے گئے. کہ نبی کریم کو خواب کی حالت ہے جی بندہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ میں لاہور دے وچ گیا ودا حالانکہ ستا گھر پیا ہوں یا کوئی خواب بیچ رہے تھے جو میں راول پنڈی ہاں تو ہوندا گھر دے بستر تے موجود ہے. وہ لوگ آدھے جو توبہ جو باللہ سارے نبی نے خواب بھی کہا جو میں بیت المقدس سے گیا تے پہلے آسمان تے گیا تے دوسرے تے گیا تے تیجے تے گیا. یہ بالکل غلط ہے. مسلمانوں قرآن دے وچ رب نے وضاحت نال بیان کر دیتا ہے. نہ قطعی نال یہ چیز ثابت تھی گئی ہے کہ سارے نبی پاک کو جسم اطہر دے نال معراج سبحان اللہ. آکھو سبحان اللہ. روحانی معراج کے اللہ کا دیدار کا میرے نبی پاک کو کئی دفعہ زمین تے تھیا. عرشاں تے جاون آسماناں دی سیر کا بیت المقدس دے وچ امام الانبیاء دا نماز پڑھاون یہ سارے دا سارا واقعہ قرآن دے وچ موجود. ای واسطے اہل سنت دا ایمان ہے تے ایہو اللہ دا فرمان ہے. سارے نبی پاک دے ایہو معراج دا عنوان ہے اور نبی دا ذکر سن کے مومن دا تازہ تھیندا ایمان ہے. مسلمانوں اللہ تو کوئی حق پرست جماعت دے نال قائم رکھے.
بڑا سونا تے پکا تے سچا مذہب ہے جماعت اہل سنت بریلوی مسلک، جو جیدا عقیدہ ہے اللہ دی وحدانیت حق، نبی دی نبوت حق، رسول دی رسالت حق، پیغمبر دی پیغمبری حق، صحابہ دی صحابیت حق، محمد دی نورانیت حق، ائمہ دی امامت حق، اولیاء دی ولایت حق، صدیق دی صداقت حق، عمر دی عدالت حق، عثمان دی سخاوت حق، علی دی شجاعت حق، حسنین دی شہادت حق، خالق دی قیامت حق، اللہ دی عدالت حق، محمد دی شفاعت حق۔ یقین فرماؤ کہ پوری کائنات بھلا کوئی ہے کہ جا عقیدت مذہب نہیں کھاؤ جیسے کوئی یہ جا سونا پروگرام ہوئے جی میں جماعت اہل سنت دا عقیدہ جیسا عقیدہ ہے جو اللہ دے نبی دا معراج حق، میلاد بھی حق، سیرت بھی حق تے صورت بھی حق حق جو سبحان اللہ۔ نبی پاک دے معراج کو جرا منے دے مومن، نبی پاک دے معراج کی تصدیق سب تو پہلے صدیق اکبر کی تھی۔ نبی علیہ السلام دے پاک امتیو 27 رجب دے امام الانبیاء صبح دی نماز پڑھاون دے بعد کعبے پاک وچ بیٹھے، حضور حتیم وچ بیٹھے، کعبے دی دیوار دے نال میں ٹیک لا کے فرمائیں میرے صحابی اور رات میں 7 آسمانوں دی سیر کر آیا، وہ مقام تے گیا جتھا اج تک کوئی نہیں پہنچا، اپنے رب دی ذات دے نال 90,000 کلام کیتی، سارے صحابہ سن دے بیٹھے تے سبحان اللہ پڑھتے بیٹھے، ابوہا دے چہرے دی زیارت کرے دے بیٹھے تے امام تازہ بیٹھا تھی انہوں نے۔ ابھی جہل جو ہی آیا تو پاک نبی دی گال کو سن کے سارے مجمع دے وچ رٹھس، تقریباً کو سارے صحابہ تے یاران طریقت نظر آئے، مگر اتفاقی ہو جہاں جو ویلے صدیق اکبر موجود کوئی نہ محفل دے جلدی دوڑ دوڑا جناب صدیق اکبر کے دروازے سے پہنچا، حضرت صدیق اکبر بحرائن، ابو جہل گورنر مکہ ہا دیکھ کے پوچھ دے کہ اج خیر کہے یہ باہ پکڑیس، حضرت صدیق سچ نسا کوئی بندہ ہکی رات بیت اللہ تو توڑ کے بیت المقدس ون سکتا ہے؟ بیت المقدس تو 7 آسمانہ تے تھی کہ بلا بن سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، کوئی بندہ تو نہیں من سکتا۔ آخر لگے بتا میرے نال ٹر جڑے پاک نبی دان میٹھے کلمہ ودا پڑھ دے کہ ہر ویلے گا تعریف ودا کرے نے، اج تک وہ پاک پیغمبر کعبے دے وچ حتیم دے وچ بہ کے اعلان بیٹھا کریں دے جو رات میں ساری منزل طے کر کے آیا۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں یہ گل سنی جناب صدیق اکبر نے اپنا بازو چھوڑایا، 2 قدم پیچھے ٹھیک ہے، فرمایا نبی جیل میں اپنے گال تے موقف تو نہیں پھردا، تو میرے کو پوچھے کوئی بندہ بن سکتا ہے؟ کوئی جو سوئی تو نہیں بن سکتا، کہ محمد علیہ السلام بندہ بھی نہیں، افضل البشر خیر البشر سید البشر نبی کریم دی ذات نور ہے، تو سبحان اللہ۔ کوئی بندہ نہیں بن سکتا، جب میرا پاک و نبی بننا چاہے تو بن بھی سکتا ہے۔ ابھی جاہل ایک گار سن گئے صدیق دی دل دے کما نال میرے نبی پاک گھر فتح بننے کوئی کمال نہیں، 7 آسمان تے جوڑا پا کے بننے کوئی کمال نہیں، کوئی گھر والا اپنے گھر لگا بنے تو انہیں بنے کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے اصلی وطن بن کے ولا بھی اس امت دے وچ والا ہے، اس کے تک نبی دا یہ پکا عاشق ہے جڑا بغیر سنے دے نبی دی زبان تے بغیر لکھے دے کلمہ پڑھی کھڑے۔ واپس آیا عرض کرنے یا محمد ابن عبداللہ، کیونکہ ابھی جیل نے یا رسول آدھا نہ کہیں کو آخر دے دا نہ بھی جیل یا رسول آدھا نہ یا رسول دے نعرے مارا دے دا،
آخر لگا محمد عبداللہ دا پوترا ایک مسئلہ پوچھتا میرے پاک نبی فرمایا پوچھ کیا پوچھ رہے اب حضور اگر رات بیت المقدس کے ٹھیک آئے ہو تو یہ بتاؤ کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں بیت المقدس کے شیطیر کتنے تے کڑیاں کتنے ونڈوز کتنے تے روشندان کتنے مسلمانوں ایمان نال دسو کوئی بندہ جو جتھا مہمان ون کے تھی وہ کوئی مکان دیا کمیاں چھت نہیں گندا رہا تھا ایک کتنا جاہلانہ تے بے تک کا سوال ہا جو ابو جہل جہلوں کا باپ سوال بھی ہو جا کیتے میرے نبی پاک نے فرمایا ابھی جہل اس سوال کا نبوت کے نال تعلق تو کوئی نہیں اگر میں جواب نہ دیتا تیری آمد پہلے لایا سی کہ میاں نبی تو کچھ رہ جان دا جی نبی کو پتہ لگ گیا تو کو نسا دے رہا جو بیت المقدس دیا کڑیاں تے شیطیر اتنے ہیں نبی تو کچھ رہ جان دا ای واسطے جواب نہ دیتا نبی پاک نے بارگاہ ربوبیت دے وچ التفات کیتا کائنات دے خالق فرمایا جبرائیل بیت المقدس کو چاہ کے میرے محمد گوچا کھڑا نبی علیہ السلام بیٹھا بھی آوے کہ گن گن کے ابو جہل کو دسیندا بھی آوے آخو تو سبحان اللہ ابھی جہل نے اپنی جیب کے وچ لسٹ کڈھی اگر نبی پاک صحیح بیٹھا دے کڑیاں بھی شیطیر بھی اتنے دروازے ونڈو تے پلر تے مینار بھی اتنے نبی علیہ السلام فرمایا جب میں سچا نبی ہاں تے کو خبر دیتی ہم تو ہور تا کلمہ پڑھ جا آخر لگا تو نبی نے تو جادوگر رہے توبہ باللہ میرے نبی کریم دے سبھا موعظے لکھن مگر قسمت کے جنگرا جو ماریا کھڑا خدا دی قسم محمد دا کلمہ نہیں پڑھ سکیا یہ میری پاک نبی دی ذات دا قصور نہیں بدبخت دی قسمت دا قصور ہے آپ سبحان اللہ رب جو شیطان کو سجدہ نہیں کیتا رب دی ذات تے شان جو فرق نہیں آیا وہ پاک ذات دا قصور نہیں بدبخت شیطان دا قصور ہے خدا تے مصطفیٰ تے شان تے اختیار دے وچ فرق نہیں آتا نبی دے معراج دا مضمون حق مضمون ہے آپ کہتا سبحان اللہ سن ذرا قرآن پاک دیا ہے دمانہ سنو فرمایا پاک ذات جے سیر کرائی تے کو سیر کرائی بعبدہی اور اتنے رولے پائے گئے بعبدہی بعض لوگ آگے لکھے ہوئے نہیں تو سمجھو نبی پاک کو نور بنا دیتے رب تا قرآن دے وچ عبد کھڑا فرمے دے اور جو فرماؤ صحیح محترم عبد نہیں عبد ہی جی ہے موجود ہے کو کہڑے پاسے کرو سو عبد بئی شے ہوں گے عبد ہی یا عبد ہو بئی شے فرد کامل انسان کامل توجہ نہیں نا عبد وہ ہوں جو ہے انتظار کرے عبد ہوں جن کی عرشاں تے انتظار تھی علامہ اقبال کو تو ساری دنیا مفکر منے دیے تو آج دے سارے مولویوں کو اکٹھا کرو تو خدا دی قسم تائیں ڈھیر عالم وہ دو بے وقوفو سادہ لو مسلمانوں کو عبد دیا آیات پڑھ کے چکر دینے والو عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر ای شراپا انتظارا منتظر عبد وہ ہوندے جڑا انتظار کرے عبد وہ ہوندے جڑا کلام تور جڑا کلام واسطے تور تے ونجے عبد ہو وہ ہوندے جنے گھر خود کلام آوے آکھو جا سبحان اللہ عبد وہ ہوندے جڑا قوم دا ستا بندہ گھن کے ون کے التجا کرے اچھے مولا میں کو دیدار کرا دیدار نہ سمجھے تو کلام کیا کرا بے نیاز دی مرضی آکھے کلیم نال کلام کرے یا دیدار کرا یا خالی کا بلاوے اب تو ہوا ہے جہاں انہیں خالی کے گھر ستا پے سمجھے بے نیاز بے پرواہ تھی کہ ستا پے جبرائیل آیا کھڑے قدم چم کے جگوے دا پے ہاتھ جوڑ کے پیاد ہے ان اللہ اشتاقا لقائک یا رسول اللہ اے اللہ
محمد رسول جبرائیل حاضر سواری بھی حاضر 70,000 فرشتہ آگوں 70,000 پچھوں 70,000 دائیں تے 70,000 بائیں جہاں سے پھر 70,000 نوریاں دی جماعت میں آیا کھڑا اللہ تعالی دی ذات عرشہ تے جناب دی منتظر ہے. نبی پاک کو اپنے لیے عبد سمجھن والو خدا را عقل کراؤ اپنے دماغ دا لاہور دے مینٹل ہاسپٹل ول کے علاج کراؤ. تم عبد کتھا تو میرا محمد کتھا توجہ ہے جناب. تم عبد کتھا تو میرا نبی کتھا. تیرے پسینے دے وچ بدبو ہے میرے محمد کے پسینے جو خوشبو ہے. تو سم کو ہے تیرا وضو ٹوٹنے دے تو آنکھیں لگا کے اون کرے تیرا وضو ٹوٹ جاتا ہے. میرا محمد ساری رات ستا رہے اسے وضو میرا صبح کی نماز پڑھا سکتا ہے. مسئلہ غلط ثابت کرنے والے نگ 1000 روپے انعام آپ کا سبحان اللہ. اور نبی کی ذات کے مقابلے کرنے والے تو جتی پہن کے مسجد نہیں آ سکتا. تو جوڑا پہن کے گرجا گھر نہیں آ سکتا. تو اپنی جتی پا کے منظر کے امام بارے نہیں آ سکتا. کہیں غیر مذہب کی عبادت گاہ نہیں میں سکتا. کہیں امیر کی کوٹھی کی کاری بھی چھپی ہوئے اتنا جتی پا کے نہیں میں سکتا. اپنے گھر کے بستر سے کہ جوڑا پا کے نہیں سمجھ سکتا. اللہ کی قسم ہے میرا محمد جوڑا پا کے سب پار لگا گئے. آپ کو سبحان اللہ نہیں جمیں گے. نبی علیہ السلام جوڑا لہانے لگے. پاک پیغمبر کے دل خیال آ کے کلیم جرا تور تے گیا حکم کیا فخلانا علیک انک بالواد المقدس طویٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن دی آیات کلیم جو بننے لگے نال ہے تو آواز یہ خیال کر کلیم پاک دھرتی ہی جوڑا لہائیا. نبی علیہ السلام کے دل خیال آئے وہ تو تور آئے عرش ہے. جو ہے میں جوڑا کیوں نہ چلاوا. نبی کریم جو جوڑا لہاون پہن کہ دل دا خیال جو رب جان دا فرمائش میرا محبوب مجھے نہ تھی وہ کلیم ہاں تو حبیب ہاں وہ تور ہے عرش ہے وہ بیا ہاں تو بھی جائے. سبحان اللہ. جب نبی پہاڑ کیتے خدا کی قسم ساری کائنات تلے ہے. آپ کو سبحان اللہ. زمین تلے محمد اٹھتے کچھ ہے کہ بولو نا. ایک زمین نہیں 7 طبق تلے 7 زمین تلے سدرت المنتہا تلے 18,000 مخلوقات تلے 14 طبق تلے آسمان تلے فلک تلے ملک تلے نوری تلے ناری تلے ساری کائنات تلے ہے میرے نبی دا جوڑا اتنے آخو تو سبحان اللہ. دعائے جو اللہ تک پاک پیغمبر کے شان شان سنان دی توفیق عطا کرے. رب نے فرمایا پاک ذات جے سیر کرائی اپنے خاص عبادت گزار کو. عبد زمانہ ہوتے عبادت کرنے والا توجہ بھائی. جڑے لوگ آدھے عبد زمانہ بندہ ہے بندہ بھی وہ ہے جن کے بندگی ہے. بندہ بندگی کے نہیں بنے جن بندگی نہیں ہو بندہ ہی نہیں. مسئلہ نہ سمجھو توجہ نہیں. رب نے فرمایا میں انسان کو پیدا کیوں کیا اب کو بنایا کیوں ہے. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں جنت انسانوں کو پیدا کی تم واسطے اپنی عبادت دے. جن رب کی عبادت نہیں وہ انسان نہیں وہ کامل ایمان نہیں وہ مسلمان نہیں. اب تو ہے جن بندگی ہے جن بندگی نہیں وہ عبد کہلاون دا حقدار نہیں. سمجھو نا بھائی. زندگی بابندگی کابندگی زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی کا بندگی کا نام ہے. بندگی عبادت کو آدھن بندہ وہ ہے جن عبادت ہوگی ورنہ وہ انسان تے حیوان کوئی فرق نہیں. نہ جو کو خدا بھی سنا ہے نہ جو کو مصطفیٰ بھی سنا. اب سبحان اللہ. پاک پیغمبر کا میرا کیا پڑھتا اللہ کریم نے عبد دا لفظ نبی دی ذات واسطے کیوں بیان کیتا ہے. مفسرین کرام محققین فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کیونکہ بہت زیادہ عبادت کریں گے ہم
مسلمانوں میرے پاک پیغمبر اتنی عبادت کی تھی جو سرکار دے وقت پاؤں ورم آ گئے. دنیا دے بڑے بڑے آ بیٹھے ہیں آپ کو تو سبحان اللہ. یہ جو لوگ بھی عبادت کرنے والے جنہیں مچھلی جو پیٹ کی عبادت کی تھی آپ کو تو سبحان اللہ. کنواں دے عبادت کی تھی. کائنات دے ایسے لوگ بھی جنہیں آرے دے کٹ کے عبادت کی تھی آپ کو تو سبحان اللہ. مسلمانوں کائنات کے اندر یہ جگہ عابدین عبادت کی تھی. یہ بھی عابدین جنہیں خاروں دے عبادت کی تھی تو دریاواں دے کھڑ کے چلے کیتے دی عبادت کی تھی. یہ جہی عبادت کرنے والے جنہیں تیرہ دی بارش دے عبادت کی تھی آپ تو سبحان اللہ. نو سارے دی عبادت کو داد دینا تے سارے بڑے کاملین زاہدین صادقین مرضیین راضین تے طیبین تے طاہرین آپ کا سبحان اللہ. انہیں بڑی سونی عبادت کی تھی جو کائنات کے خالق کوئی نہ دی عبادت پسند آئی تو رب ان لوگوں کو اپنا دوست محبوب کے ولی تے نبی بنا کے دے. سبحان اللہ. مگر میرے پاک نبی کی عبادت کے نال کوئی نہیں رل سکتا. اور جو ہے ساتوں کو نبی پاک کی عبادت کرے رہا. ہاں وہی عبادت کی تھی میرے پاک نبی. یہ جو عبادت کی تھی جو ابھی تک ان عبادت کی کوئی نظیر نہیں پیش کر سکتا. سمجھو بھائی. ایسے بھی عابدین جنہیں 36 سال کنواں دے وچ کھڑ کے عبادت کی تھی تے چلے کرتے آپ کو سبحان اللہ. 11 سال پانی دے وچ کھڑ کے دریاواں عبادت کی تھی. جبلاں تے جنگلاں دے وچ عبادت کی تھی. دریا تے صحرا دے وچ عبادت کی تھی. مگر مسلمانوں جدوں کوئی کائنات نے ہوش سنبھالے اج تک یہ جا کوئی عابد نہیں جے کو رب فرمایا ہوئے جو بس کیا کر جتنی عبادت کرنی ہے کر چکے ہیں. ساری کائنات دے وچ ایک میرا محمد ہے جنگی عبادت کو دیکھ کے خالق کے کائنات کو قرآن دی آیت نازل کرنا پئی. رب نے فرمایا یا ایھا المزمل